ہمارے چینل پر آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ میرا نام صدف ہے، میری عمر 23 سال ہے، میں کراچی میں رہتی ہوں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں اور میرے والدین بچپن میں ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میں شروع سے ہی اپنی خالہ کے پاس رہ رہی ہوں۔ انہوں نے میری پڑھائی مکمل کروائی اور مجھے جاب کے سلسلے میں کراچی آنا پڑا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں فریش گریجویٹ ہوئی تھی اور میری جاب ایک پرائیویٹ کمپنی میں لگی تھی۔ ابھی مجھے وہاں گئے ہوئے صرف ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ کمپنی کے مالک کے ساتھ مجھے پیار ہو گیا۔ وہ نہایت ہی خوبصورت شخص تھا، عمدہ قسم کا لباس پہنتا تھا۔ اس کا نام سرفراز تھا۔ میں سرفراز کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی۔ جب میں نے انہیں پہلی نظر دیکھا تو میں تبھی ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، لیکن ہونا تو کچھ اور ہی تھا۔ میری کولیگ جس کا نام میرا تھا، وہ مجھے اکثر سمجھایا کرتی کہ چھوڑو اس بات کو، تم کس چکر میں پڑ گئی ہو؟ تمہیں ابھی یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے ہی ہوئے ہیں اور تم نے اپنے دل میں سرفراز کے لیے اتنے خیالات پال لیے ہیں۔ کسی کو بغیر سوچے سمجھے اپنے دل میں بٹھا لینا یہ کہاں کی سمجھداری ہوئی؟ میری حمیرہ سے اکثر بحث ہو جایا کرتی تھی اور وجہ سرفراز صاحب ہوتے تھے۔ اسے دفتر کے تمام معاملات کے بارے میں اچھی طرح معلوم تھا۔ وہ کافی عرصے سے وہاں کام کر رہی تھی، میں تو ابھی نئی پہنچی تھی۔ اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی لیکن میں اس کی بات ماننے کو کہاں تیار تھی۔ میں نئی جوان ہوئی تھی اور جوانی میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد سرفراز سر کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں ان سے محبت کر بیٹھی ہوں۔ میں اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کرتی اور مجھے 3 بار امپلائی آف دی مہینہ بھی بنایا گیا، اور سرفراز نے مجھے اپنے گھر پر کھانے پر بلایا۔ اور اتنا ہینڈسم ہونے کے باوجود وہ ابھی کنوارے تھے اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، سر میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ تو انہوں نے مجھے کہا، اب سے تم مجھے سرفراز کہہ کر بلایا کرو گی۔ رات کافی ہو گئی تھی، میں نے کہا مجھے چلنا چاہیے، لیکن سرفراز نے کہا بہت دیر ہو گئی ہے، تم ایسا کرو تم یہیں رک جاؤ اور صبح اپنے گھر چلے جانا۔ ویسے بھی آج ویکنڈ ہے اور صبح کون سا تمہیں جاب کے لیے آنا ہے۔ پھر میں مان گئی۔ میں گیسٹ روم میں جا کر سو گئی۔ سرفراز بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو سرفراز ابھی سو رہا تھا۔ میں کچن میں گئی اور سرفراز کے لیے چائے بنائی۔ میں چائے لے کر اس کے کمرے میں گئی اور اسے آواز دے کر کہا، اٹھ جاؤ، میں نے آپ کے لیے چائے بنائی ہے۔ سرفراز اٹھا اور مجھے کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو سرفراز نے مجھے کہا، آج پہلی دفعہ میرے لیے کسی نے چائے بنائی ہے، میں تو خود ہی اپنے لیے کھانا بناتا ہوں۔ میں حیران ہوئی کہ اتنا امیر شخص خود اپنے لیے کھانا بناتا ہے، بھلا یہ کیسی بات ہوئی؟ میں نے سرفراز سے پوچھا تو اس نے بتایا، میرے سب گھر والے تو دبئی میں ہوتے ہیں اور میں یہاں اکیلے اپنا بزنس سنبھالتا ہوں اور مجھے میرا کام خود کرنا اچھا لگتا ہے، اس لیے میں اپنا ہر کام خود ہی کرتا ہوں۔ لیکن آج تم نے میرے لیے چائے بنائی ہے، یہ دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ خیر میں نے کہا اب چائے پی لو، باتوں ہی باتوں میں وقت گزر جائے گا۔ پھر سرفراز نے چائے پی لی۔ پھر میں نے اور سرفراز نے مل کر ناشتہ بنایا۔ پھر میں اپنے گھر پر چلی گئی اور میں سارا دن سرفراز کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ اب دن بدن میں سرفراز کے اور قریب ہوتی جا رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ میں سرفراز کو بتا دوں کہ میں اس سے محبت کر بیٹھی ہوں۔ ایک شام جب دفتر سے چھٹی ہو رہی تھی تو میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں سرفراز کو سب کچھ بتا دوں گی۔ میں دفتر میں گئی تو سرفراز تب تک جا چکا تھا۔ میں بھاگ کر پارکنگ ایریا میں گئی تو سرفراز اپنی گاڑی میں بیٹھا کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ نکلنے ہی لگا تھا کہ میں نے اسے روک لیا۔ سرفراز نے کہا، صدف کیا بات ہے، سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ تو میں نے سرفراز سے کہا کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے سرفراز کو بتا دیا کہ میں کس قدر اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہوں۔ جب سرفراز نے یہ سب کچھ سنا تو اس نے مجھے کہا، صدف میں بھی کافی دنوں سے یہی بات تمہیں کہنے والا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی
کہ میں تمہیں کس طرح کہوں۔ اگر آج تم یہ بات نہ کہتی تو میں ہمت کر کے آج یہ بات خود ہی کہنے والا تھا۔ اب دونوں پرسکون ہو گئے تھے کیونکہ ہم نے اپنے دل کی بات ایک دوسرے سے کر دی تھی اور دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اس دن تو سے جیسے میری دنیا ہی بدل گئی۔ میں سرفراز کے کہنے پہ اپنا سارا سامان اس کے گھر پر لے آئی اور اب میں وہیں رہنے لگی، اور 2 مہینے تک تو سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن ایک رات سرفراز کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ کمپنی کو اس سال کافی نقصان ہوا ہے۔ میں نے سرفراز کو سمجھایا کہ تم ٹینشن مت لو، ہم دونوں مل کر اس کے بارے میں کچھ کرتے ہیں، اور تم پلیز ریلیکس ہو جاؤ۔ میں نے 2-3 مرتبہ سرفراز کو بولا کہ تم سٹریس مت لو، لیکن اچانک سرفراز مجھ پر بھڑک اٹھا اور مجھے کہا، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ ابھی میں بہت پریشان ہوں، میں کیسے ریلیکس ہو جاؤں؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ جس شخص کے لیے میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے وہ مجھ سے اس طرح بات کر رہا ہے۔ خیر مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ صبح اٹھی، نہا دھو کر دفتر جانے کے لیے تیار ہوئی۔ تب میں کھانے کی میز پر آئی تو سرفراز سامنے بیٹھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ صاف طور پر بتا رہا تھا کہ وہ شرمندہ ہے۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں غصے میں اٹھ کر دفتر کے لیے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد سرفراز بھی دفتر میں آ گیا۔ حمیرہ نے جب میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی، سب ٹھیک تو ہے؟ کل تک تو تم بہت خوش تھیں اور آج اچانک ایسا کیوں؟ میں نے حمیرہ کو کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی تھکاوٹ کی وجہ سے۔ خیر میں نے بات کو ٹال دیا۔ شام کو جب میں گھر پہنچی سرفراز ابھی نہیں آیا تھا، اس لیے میں اس کے آنے سے پہلے ہی سو گئی۔ اگلے دن سرفراز نے مجھے کہا کہ صدف، تم مجھ سے ناراض ہو، مجھے پتہ ہے، لیکن پلیز مجھے معاف کر دو، میں ایسا نہیں چاہتا، اور وہ سب کچھ غصے میں بولا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، بس دفتر کی ٹینشن میں کچھ زیادہ بول دیا۔ میں سرفراز سے اب اتنی دیر ناراض تو نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر میں نے سرفراز کو معاف کر دیا۔ اگلے دن سرفراز مجھے دفتر سے جلدی گھر لے آیا۔ مجھے کہا، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ جب میں گھر پہنچی تو گھر تو پورا سجا رکھا تھا۔ سرفراز گھٹنوں پر بیٹھ گیا اور مجھے شادی کے لیے پوچھا۔ یہ سب تو میرے لیے کسی مووی سے کم نہ تھا۔ میں نے بھی سرفراز کو ہاں کر دیا۔ پھر میں مکمل طور پر سرفراز کی ہو گئی تھی۔ پھر میں نے بھی سرفراز کو ایک تحفہ دیا اور اسے اپنے پاس بلایا، اور رات کی مدھم روشنی میں اسے اپنے سینے سے لگایا اور پیار کرنے لگی۔ پھر سرفراز مجھے لے کر کمرے میں چلے گئے تھے، اور پھر وہ سب میرے ساتھ کیا جو میاں بیوی شادی کی پہلی رات کرتے ہیں۔ مجھے اب سرفراز سے اور بھی محبت ہو گئی تھی۔ اب میں سرفراز کے ساتھ بہت مزے کی زندگی گزار رہی تھی۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، ملتے ہیں نئی ویڈیو۔